ٹوڈے از دا ڈے آف ریجوائسنگ. خداوند کا شکر، اس کے نام کی تعریف ہو. اور آج نئی سیریز ایٹرنل ریفیوج شروع کرنے جا رہے ہیں جو مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگی، اور ٹیمپل آف گاڈ ٹی وی کے اوپر بھی، یوٹیوب پہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، لائیو بھی اس کو پروگرامز کو دیکھ رہے ہیں. یقیناً آپ نے برکت پائی اور دنیا کے لوگ برکت پا رہے ہیں. اور ریجوائسنگ ٹائم میں جو میں ہول اسپرٹ کے گفٹس کے اوپر بول رہا ہوں، تعلیم دے رہا ہوں، پوری دنیا میں خادم جو ہے اس سے برکت پا رہے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ٹیچنگ دی جا رہی ہے. ابھی جو گفٹ آف ڈسرننگ اسپرٹس کے حوالہ سے فرائیڈے کو میں نے تعلیم دی، جس میں جو 2 برانچز کے اوپر تھا، 2 حلقوں کے اوپر کلیسیا کے اندر اسپرٹ آف ڈسرننگ کو کیسے ہم امتیاز کر سکتے ہیں. اور یہ پاسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس گفٹ سے معمور ہو کر کلیسیا کے اندر ایسی فیملیز کو نوٹ کرے جو عبادت نہیں کرتی، لہذا ان کو گائیڈ کیا جائے، وہ ریسٹور ہوں، اپنی نیم گرم حالت سے نکلیں. اگر وہ نہیں نکلتی تو یا تو خود ہی آؤٹ ہو جاتی ہیں، پر اگر وہ شرارت کرتی ہیں تو ان کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بائبل کا تو امتیاز جو ملاکی کی کتاب 3 باب 18ویں آیت میں پڑھا، تو صادق اور شریر اور عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والوں کے درمیان امتیاز کرو گے. تو ڈسرننگ اسپرٹ کلیسیا میں اس لیے رکھی جاتی ہے، اور ہمیں بعض دفعہ بڑے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، جس سے ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ نہ یہ فیصلہ کریں، پر کرنا پڑتا ہے کلیسیا کی ترقی کے لیے. کیونکہ نہ تو کوئی بیمار پارٹ کلیسیا کا حصہ ہو سکتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، یا کوئی ایسا پارٹ جو پوائزن کا باعث بن رہا، تو آپ کلیسیا خود ہی جائزہ لے لیتے ہیں کہ کون عبادت نہیں کرتا، تو وہ جگہ نہ بنانے پائے کسی بھی حلقے کے اندر. تو یہ کلیسیائی پہچان ہوتی ہے. تو یہ بڑی مفصل، پھر اینٹی کرائسٹ کے حوالہ سے بھی میں نے ڈیٹیل کہ اس کو کیسے پہچاننا ہے. وہ لٹل ہارن ہے، وہ بیسٹ ہے، اینٹی کرائسٹ ہے. اور سارا یورپین یونین کی ایجوکیشن میں نے دی کہ لٹل ہارن کہاں سے آئے گا. اس لیے اب ٹائم نکال کے ضرور ٹیمپل آف گاڈ ٹی وی یوٹیوب کے اوپر جب موقع ملے آپ تھوڑا تھوڑا سنیں، جہاں ایک ہی وقت میں. یہی موقع ہے، یہی وقت ہے، سیکھنا ہے، گواہی دینی ہے، خدا کے ساتھ چلنا ہے. اسی طرح جو پاسٹر سائمن کا، پاسٹر سنیل کا سرمن ہے، ان سے آپ نے برکت پائی. اور پھر بچوں کے حوالہ سے بھی، کڈس کے حوالہ سے. اور آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی ایج میں وہ بچے منسٹری کر رہے ہیں. ابھی جو بیج بونے والے کی تمثیل سے بتائی، ایک ایونجلسٹ کی طرح سارا ڈفرینشیٹ فور جو سوئلز ہیں ان کے درمیان بتایا کہ ہارڈ زمین کیسی ہوتی ہے، اور پھر راکی پلیس، پتھروں والی، تھرون والی، جھاڑیوں والی، سافٹ، یہ ساری ایک خادم اسی طرح پریچ کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ میری اولاد، اس کی اولاد میری آنکھوں کے سامنے خدمت میں خدا کی کھڑی ہو گئی. پریز دی لارڈ. یہ بہت خوشی کی بات ہے. آپ دعا کرتے رہیں کہ اسی طرح میری فیملی اور میرے ساتھ ٹیم جو ہے، آپ سب مل کر خداوند کی خدمت کے اندر مصروف رہیں. اور جو میرا ویژن تھا ہے، یہی ہے کہ ہمیں سب کو خدا کی خدمت کو سر انجام دینا. پریز دی لارڈ. اور یہ جو آج کی نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جو ٹاپک کا سبجیکٹ ہے ایٹرنل ریفیوج، ابدی پناہ. آمین. بولیے ابدی پناہ. اور آج کا جو سرمن ہوگا پریزنس آف گاڈ، خدا کی حضوری، یہ آج کا سرمن ہے. بڑی ڈیٹیل سے یہ پیغام دوں گا، اور آپ نے سننا ہے. آپ کی زندگی میں ایک نیا ریولیشن آنے کو ہے، ایک نیا جوش، ایک نئی طرح سے آپ کی زندگی کے اندر ایک چینج آپ فیل کریں گے. آمین. عبرانیوں 6 باب اور اس کی 18ویں آیت، تاکہ
دو بے تبدیل چیزوں کے باعث جن کے بارے میں خدا کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں، ہماری پختہ طور سے دل جمعی ہو جائے، جو پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں کہ اس امید کو جو سامنے رکھی ہوئی ہے قبضہ میں لائے۔ تو اس میں جو ورس ہے، جو پناہ لینے کو، آگے بڑھیے، اس لیے دوڑے، تو یہ ہماری تھیم ورس ہے۔ اور حوالہ آج کا جو سرمن کا ہے، نکالیے حجی نبی کی کتاب 2 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ مصر سے نکلتے وقت میں نے تم سے جو عہد کیا تھا اس کے مطابق میری وہ روح تمہارے ساتھ رہتی ہے، ہمت نہ ہارو۔ اور ایک ریفرنس یونا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 17 آیت، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ آمین۔ آج کی جو عبرانیوں 6 باب میں پڑھا کہ ہم پناہ لینے کو اس لیے دوڑے ہیں، تو پناہ لینے کو کہاں پر؟ ایٹرنل ریفیوج، ابدی مقاموں کے اندر ہم نے جانا ہے پناہ لینے۔ تو لکھا ہے دوڑے ہیں، تو اس میں تھیم آئے گی بھاگنا ہے، جیسے کوئی کسی آفت سے ڈر کے بھاگتا ہے، بھاگنا ہے یعنی اس دنیا سے بھاگتے نکلنا، تاکہ ہم اس میں ایٹرنل ریفیوج میں داخل ہو جائیں۔ تو تعلیم کیا ہے پیچھے ہمیں یشوع کی کتاب کے اندر اور گنتی کے اندر، یہ ریفرنسز بیچ میں پیمفلیٹ میں آپ کو ملیں گے، اور ابھی بھی میں جو اس کے اوپر بتاؤں گا۔ تو جب ملک مصر سے بنی اسرائیل نکلتی ہے، ملک کنعان میں انہوں نے داخل ہونا ہے، تو خدا نے موسیٰ سے کہا وہاں جب جاؤ تو تم وہاں پناہ کے 6 شہر جو ہے وہ الگ کر لیں، باقی تو قبیلوں کے اندر تقسیم ہو گئے جتنی بھی سٹیز۔ تو سٹی آف ریفیوج، پناہ کا شہر جو ہے ایک نہیں تھا، یہ 6 شہر، دریائے یردن کے مشرق میں 3، یردن پار مغربی علاقے میں 3، تو 3 شہر مشرقی جارڈن میں اور 3 آگے یردن پار، یہ 6 شہر۔ ان میں اسرائیل کے لوگ بھی آباد تھے، مگر زیادہ اس میں مسافر اجنبی لوگ ان پناہ کے شہروں میں، اور جس کے اوپر تعلیم ہے اس میں جن سے کوئی سہمن قتل ہو جاتا تھا، گناہ سرزد ہو جاتا تھا، ارادتاً نہیں غیر ارادتاً۔ بائبل میں خدا نے تعلیم دی کہ تم جب سہمن قتل ہو گیا ہے، غیر ارادتاً ہو گیا ہے، پر جن کا قتل ہو وہ تو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ شریعت میں تھا جن کا قتل ہو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے مارے، یہ نہیں ہے کہ وہ آگے کوئی انتظامیہ مارے گی، وہ فیملی اس کو جہاں کہیں پکڑے تو مار دے۔ تو جب سہمن ہو تو فیملی کو تو نہیں پتا کہ اس سے غیر ارادتاً ہوا ہے، وہ تو مارے گی۔ تو خدا نے کہا لہذا وہ قاتل بھاگے اور جلدی سے پناہ کے شہروں میں چھپ جائے، تو بچ جائے۔ تو یہ سب اسرائیل کو پتا تھا کہ پناہ کے شہروں میں، بولیے، دوڑ کر بھاگ کر چھپ جانا ہے جا کے۔ تو وہاں پر جو 3 شہر یردن کے پار تھے، اگر کوئی مغربی علاقے کے اندر ہے، اگر وہاں جانا چاہے تو اس کو پھر یردن پار کر کے جانا پڑے گا، لہٰذا وہ ان 3 شہروں میں کہیں چلا جائے۔ اگر کوئی اس علاقے کے لوگ ہیں تو وہ ان شہروں میں چلا جائے جہاں وہ جلدی سے بھاگ سکتا ہے پناہ لینے کو۔ تو آپ یہ سوچ دیکھ لیں کہ جلدی سے بھاگنا ہے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ جب آپ کے پاس پیچھے ساری تھیم ہوگی، روٹ ہوگا، تو آپ تعلیم کو سمجھ پائیں گے۔ اس میں جو پوائنٹ آپ سامنے رکھیں گے کہ یہاں سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، دشمن لگا ہوا ہے پیچھے، ابلیس، اس دنیا کے اندر آپ نے کس طرح چلنا ہے۔ یہاں ذرا سی غفلت برتی تو پکڑے جائیں گے۔ تو وہ پھر بھاگ جاتا تھا شہروں اندر، پناہ کے شہروں کے اندر۔ تو جب تعلیم تھی وہاں جائے تو شہر کے لوگوں کو، بزرگوں کو کہے کہ جی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو وہ
एप्लीकेशन लेंगे, सुनेंगे और फिर अंदर शहर में ले लेंगे। लिखा है तब तक उसने वहां रहना है, दो बातें, जब तक उसका फैसला ना हो जाए, वो बाहर ना निकले। फैसला 20 साल में हो, 30 साल में हो, 40 साल में हो, 10 साल में हो, जब तक फैसला ना हो उसने शहर से बाहर नहीं। ये है पनाह। दूसरी बात, अगर वहां उस वक्त का सरदार काहिन अगर मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो वहां से वो आजाद हो जाए। ये दो बातें। तो अब आप सोचिए, अगर उसका फैसला देर से हो रहा होगा तो वो ये सोचता होगा कि सरदार काहिन ही मर जाए ताकि मैं आजाद हो जाऊं। अपनी जिंदगी उसकी व्यवस्था थी सरदार काहिन की डेथ से, समझे, या फैसला होने तक। तो ये दो बातें होती। लिखा कि अगर तू सरदार काहिन के मरने से पहले अगर निकल गया बाहर और तुझे मुद्दई ने देख लिया तो मार देगा, तो उसके ऊपर जुर्म नहीं होगा, तूने गलती की, क्यों निकला। और अगर तू कहे कि सरदार काहिन भी नहीं मरा और मैं मरने वालों को जो है मुआवजा दे दूं, धीर दे दूं, जैसा मुस्लिम कल्चर में भी होता है, कत्ल के को पैसा दे दिया तो बच जाता, तो ये सारा लॉ यहूदी शरीयत में। तो धीर जो थी वो दी जाती। तो उसने कहा अगर सरदार काहिन जिंदा है और अगर तू कहे कि मुआवजा तू नहीं दे सकता, आदतन में दिया ही नहीं जाता, पर अगर तू सरदार काहिन के मरने से पहले देगा, दे तो सकता है, पर अगर पहले देगा तो नहीं लिया जा सकता। तो ये सारी कंडीशंस थी उसके ऊपर कि किसी सूरत बाहर नहीं निकल, जाना ही नहीं जब तक फैसला ना हो या सरदार काहिन की डेथ ना हो। तो पनाह के शहरों में रहना है। दाऊद भी जब भागा तो पनाह के शहरों में छिप गया था जाकर, पर शाऊल ने पनाह के शहरों में घुस गया, उसने तो लॉ को भी तोड़ दिया और पूछता था कहां छिपा हुआ है दाऊद, कहां छिपा। उसको पता था अगर पनाह के शहर में है तो ये बच जाएगा, मगर वो तो पनाह के शहर में भी चला गया और बड़े काहिन कत्ल कर दिए थे उसने। तो जब दाऊद से गलती होती है, गुनाह होता है, मैं यहां पर यह भी अभी तो मुख्तसर उसका दाऊद का बताऊंगा, पर जब एक सरमन आएगा उससे जो कत्ल हुआ था वो इरादतन नहीं हुआ था, गैर इरादतन, क्योंकि वो पनाह के शहरों में छिपा था। ये मैं तो इसकी तफसील मैं फिर सरमन में दूंगा। मगर दाऊद ये सबसे पहले इसरा इस्तेमाल करता है, ऐ खुदा तू मेरी पनाह है। पनाह के शहर थे, मगर वो पनाह के शहरों से ज्यादा उसने कहा कि तू मेरा सिटी ऑफ रेफ्यूज, मेरी पनाह का शहर तू है। ये पहली दफा दाऊद ने या फिर पालूस ने इस्तेमाल किया, समझे, दाऊद ने या पालूस ने, ये दो लोगों ने। तो यही बाइबल की तालीम होती है कि आप रेफरेंस से चलें। और दाऊद ने क्या इस तरह इस्तेमाल की है। दाऊद ने मुकाशफा की राह से भी बयान किया, पर मुकाशफा को खोला पालूस रसूल कि ये पनाह उसको तो नहीं पता, वो कहता तू मेरी पनाह है, पर पालूस कहता है कि मसीह हमारी अब्दी पनाह है, उसमें हम पनाह लेते हुए आसमान की बादशाही में एटर्नल रेफ्यूज में दाखिल हो जाएंगे। तो ये जी पीछे हमारे पास कॉन्सेप्ट जो दौड़ने का है, पनाह लेने का है, इसलिए दाऊद गीत गाता है, पनाह मेरी खुदा। अब जब हम गा तो लेते हैं, पर हमें पीछे रूट नहीं पता होता कि वो कहता क्या। गाइए, पनाह मेरी खुदाबंद है, मैं वो सब नु आखांगा। पनाह, गाइए, ऊंचा गाइए, बंद है मैं एहो सब नु आखांगा, किला मेरा खुदा बंद है, किला मेरा खुदा बंद है, मैं आसरा हालेलुया। ये यदि पनाह, तो दाऊद
بھی مکاشفہ سے بھرا ہوا تھا. تکمیل پالوس کو سمجھ آتی ہے یا مجھے آپ کو کہ اب پناہ کا شہر نیچے نہیں ہے، پناہ کا شہر مسیح ہے. اور ڈاکو نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تو وہ بھی پناہ کے شہر میں بھاگ گیا، مسیح میں چھپ گیا. پریز دی لارڈ. تو جب ایسے کریکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں دل خوش ہو جاتا ہے. آج پینڈیمک دنیا کے اندر ہے مگر ہم پناہ کے شہر. پریز دی لارڈ. ہم سٹی آف ریفیوج. یہاں پر بھی آج یہ سیریز میں یہی آپ کو دو چیزیں اس سیریز میں ملیں گی. جو بھی سرمن ہوگا یہاں بھی ہمارا پناہ کا شہر اور آگے بھی جہاں جانا ہے وہ ایٹرنل ہے. اور جہاں پر ہیں ابھی چرچ میں کلیسیا، یہ پلیس آف ریفیوج، یہ پناہ کی جگہ ہے جہاں سے لوگ جن کو پہچان نہیں وہ باہر رہتے ہیں. تو باہر رہنے والا خطرے میں ہے، پناہ کے شہر میں رہنے والا خطرے میں نہیں ہے. تو پناہ لینے والا یا تو فیصلے کا منتظر ہوتا یا بولیے سردار کاہن کے مرنے تو دعا کرتا ہوگا خدا مری جائے ہائی پریسٹ. کہتا ہوگا یا نہیں بتائیے؟ بھی کہتا ہوگا جسے اپنی جان بچانی ہے. مجھے کہنا نہیں پڑا، میرا سردار کاہن میرے لیے مر گیا، یسوع مسیح، اس کی وجہ سے ہم آزاد ہو گئے. ہاللیلویا. اگر وہ نہ مرتا تو ہم آزاد تھا. تو یہ مرنا ضروری ہوتا تھا، نہیں تو پھر فیصلے وہاں ہونے تھے جا کے. یہیں مر گیا اور ہمیں آزاد کر دیا. یہ سٹی آف ریفیوج کے اصول ہیں. اس لیے اپنی پناہ اس کی موت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کتنی ڈیپتھ ہے بتائیے. اس یہ جملے جو میں نے بولے ہیں اس کی ڈیپتھ کو سمجھے ہیں تو خدا کے جلال کی مجھے بتائیے، رسپانس دیجیے. پریز دی لارڈ. پر ابھی ہم پھر پناہ کے شہر میں جانا ہے مگر وہاں کا سردار کہیں جو مر گیا تھا اب زندہ ہے، اب طلبات تک زندہ رہے گا. اور اب ہم کرمینل نہیں ہیں، اس کے بیٹے اس لیے وہ بھی زندہ رہے گا، ہم بھی زندہ رہے گا. پریز دی لارڈ. یہ ایٹرنل ریفیوج کی ایجوکیشن ہے. پریز دی لارڈ. تو میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا اس سیریز سے میں بھرا ہوا ہوں. ابھی میں نے تو یہ دو جملے بولے ہیں، تو ابھی سرمن میں بھی آپ میں اڑاؤں گا ایسے، سمجھے؟ یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس لیے ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں، خوف نہیں، کیونکہ ہم پناہ کے شہر اور ایٹرنل ریفیوج ابدی پناہ میں ہم نے جانا ہے. اور اصول وہی ہوگا جو نیچے تھا اور آگے بھی. پولس کہتا ہے کہ ہم اس لیے پناہ لینے کو دوڑے تو بھاگ کر جان بچانی ہے. یہاں بھی بھاگ کر جان بچانی ہے، یعنی یہاں بھی بھاگ کر آ گئے ہیں ہم، پر اگلی ایک منزل اور ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے. تو اس پناہ کے شہر سے نکلنا نہیں. نکلیں گے باہر پکڑے جائیں گے، ابلیس کیا تو مارے جائیں گے. تو مسیح میں رہتے ہوئے ایٹرنل ریفیوج میں داخل ہونے. پریز دی لارڈ. بولیے پریز دی لارڈ. اور پریزنس آف گاڈ میں یہی چیز اصول آئے گا کہ ایٹرنل پریزنس میں ہم نے جانا ہے. وہ ایٹرنل ریفیوج، ایٹرنل پریزنس خدا کی حضوری میں، پر یہاں بھی. آمین. تو بائبل نے یہ دونوں جگہ ہمارے لیے رکھ دی ہیں کہ یہاں سے ٹریول کرنا ہے آگے، اور یہاں نہیں ہے تو پھر وہاں کیسے جائے. تو پناہ کا شہر نیچے، اوپر تو یہاں کلیسیا جو ہے، یہ پلیس جو ہے آپ خود ہی دیکھ لیں. جب کلیسیا میں آپ ورشپ اٹھاتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ہر چیز سے آزاد. آمین. یہ جو کرونا کا جو کووڈ-19 کا یہ سارا پیریڈ گزرا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اشاریہ 1 پوائنٹ بھی میرے ذہن میں کبھی آئے نہیں کہ ہم کس پیریڈ سے گزرے. ہاں
جب اس کی پریزنس میں رہنا ہے، خدا کی خدمت کرنی، تو یہ ان چکروں میں نہیں. یہ وائرس کیا، موت تو روز پھرتی ہے، موت تو اس سے زیادہ ہے، پتہ ہے ہر روز حادثات ہوتے، سینکڑوں بیماریوں میں لوگ روز مرتے. یہ بھی ایک وبا ان جیسی ہی، پر یہ دیکھیں ان جیسی، ان سے فرق نہیں ہے. کیا کرونا وائرس سے پہلے لوگ مرتے نہیں تھے؟ ہر روز کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور کروڑوں لوگ مرتے ہیں. یاد رکھیں، ایک سیکنڈ میں آپ کو میں ان کی ریشو بتاؤں، پوری دنیا میں کروڑوں پیدا ہو رہے ہیں اور کروڑوں مر رہے ہوتے ہیں، کرونا سے پہلے بھی. تو آج بھی یہ کنڈیشن تو وہی ہے. تو جس طرح ہم پہلے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ابھی بھی اسی طرح چلتے رہے. بس یہی آپ نے کرنا، اس میں گھبرانا نہیں. احتیاط جو ہے وہ تو آپ کر ہی رہے ہیں. اس لیے ہر ایک SOPs کو سمجھتا ہے، اس کو بتانے کی اب ضرورت نہیں. شروع میں میں بتاتا تھا، اب بتانے کی ضرورت نہیں. ہر کوئی ڈاکٹر، مگر جو سب سے ہمارا جو بائبل کا اصول، اس میں آپ کو شاد بانی کہ ہم پناہ کے شہروں میں، وہ 6 تھے، 7واں کون؟ کرائسٹ، وہی مکمل ہمارا کامل سٹی آف ریفیوج جس میں ہمیں پناہ. تو جو بات ہجی نبی کی کتاب کے اندر میں نے پڑھی کہ مصر سے نکلتے وقت ہجی کے ذریعے نبوت کروائی، مصر سے نکلتے وقت میں نے جو عہد تمہارے ساتھ کیا تھا وہ میری روح تمہارے ساتھ ہے. سمجھے جی؟ اس لیے ہمت نہیں ہار. یعنی ہولی اسپرٹ مصر سے نکلتے وقت ساتھ تھا. یہ ہجی نبی کہہ رہا ہے. کن کو کہہ رہا ہے؟ یہ زربابل اور یشو کاہن کو کہہ رہا. اسیری کے بعد جو واپس یہودا کا بادشاہ ہوا ہے، ایز اے کنگ تو نہیں تھا جیسے سلیمان اور داؤد تھے، اس کو گورنر بنا کر بھیجا گیا. تو زربابل مسیح کے نسب نامہ میں آتا ہے. اسیری کے بعد سلیاتیل، زربابل، پھر آگے اس کی آگے نسل سے کرائسٹ آتا ہے. تو زربابل، پھر تو ان کو وہ میسج دے رہا ہے ہجی نبی کہ گھبرانا نہیں ہے. یشو کاہن کو بھی کہ میری روح مصر سے نکلتے وقت ہی تمہارے ساتھ میرا عہد ہے. اخروج میں آپ جب پڑھتے ہیں تو اس نے کہا میں سکونت کروں گا تمہارے ساتھ. تو وہ رہتا ہے، مطلب اپنی حضوری دیتا ہے، اپنی پریزنس دیتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے. اور زربابل سے وہ ہیکل کی کو ری بلڈ کرنے کے حوالہ سے نبوت کی جا رہی ہے. اور ہجی نبی نے کہا زربابل سے اور یشو کاہن سے، ان لیڈر سے کہا، لیڈر سے مخاطب، قوم نے تو لیڈرز کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو ہجی کہتا ہے زربابل، یشو کاہن، کیا تم لوگوں نے پہلی ہیکل کی رونق دیکھی تھی، یعنی جو سلیمان نے بنائی؟ زربابل اور یشو کاہن، یعنی تمہاری ذمہ داری اب کام کرنے کی. تو کیا تم نے اس ہیکل کو دیکھا، اس کی رونق دیکھی تھی کہ اب کیسی ہے، وہ کیسی تھی اور اب تمہاری نظر میں کیسی؟ یہ کیا ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی زربابل کے دور میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. اور جب وہ اسیری میں چلے گئے تو ہیکل، خدا کی حضوری بھی ان سے الگ ہو گئی. جبکہ وعدہ کیا تھا کہ میری روح تمہارے ساتھ رہے. تو کیا انہوں نے حضوری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، پریزنس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا؟ تو لہذا اب ہمت نہ ہارنا، جیسے سلیمان نے بنائی، اب تم بھی کام میں لگ جاؤ، میں تمہارے ساتھ. یہ زربابل اور یشو سردار کاہن سے کہا گیا. اور پھر ساتھ کہا، پہلی بات کہ پچھلی ہیکل کی رونق پہلی ہیکل کی رونق سے زیادہ ہوگی. یعنی پہلی جو سلیمان کی تھی اور پچھلی کون سی؟ کیا زربابل کی؟
یا یہودی جو اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر بنائیں گے اس کی بات ہو رہی ہے، یا 1000 سالہ بادشاہی کے اندر جو ٹیمپل ہوگی، یا میں آپ سمجھے؟ تو یہ پچھلی ہیکل میں سے آپ کو پتہ ویسے ہے، مگر یہ 3-4 میں نے بتائی ہیں۔ تو لکھا کہ پچھلی ہیکل کی رونق، بولیے، پہلی ہیکل کی رونق سے زیادہ ہوگی، اور ساتھ کہا کہ اب میں قوموں کو ہلا دوں گا۔ پہلے تو زمین کو ہلایا گیا نا، اب ایک بار پھر بائبل میں لکھا میں آسمان زمین کو ہلا دوں گا، بحر و بر سب کو۔ ایک چینج لانے کی بات کی۔ پطرس نے پھر اپنے خط میں اس کو لکھا کہ اس نے پہلے زمین کو پانیوں سے مارا، آگ اجرام میں فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے، آسمانوں کو بھی ہلائے گا۔ تو یہ ہجی نبی کتاب کے اندر یہ ریفرنس ہے۔ تو لکھا قوموں کو میں ہلاؤں گا اور پھر ان کی مرغوب چیزیں تمہارے پاس آئیں گی، سونا میرا ہے، چاندی میری ہے۔ اور پھر پچھلی ہیکل کی رونق، رونق کا مطلب ہے خدا کی حضوری، خدا کا جلال۔ تو ہمارا جو سرمن ہے پریزنس آف گاڈ کے حوالہ سے، انہوں نے خدا کی حضوری کا پاس نہیں رکھا، خدا کی حضوری ان کو دی گئی سلیمان کی ہیکل کے اندر۔ تو خدا نے کہا کہ میں ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا۔ اس نے کہا میں نے تو بخور جلانے کے لیے یہ گھر بنا رہا ہوں، اپنا جلال وہاں رکھا، اپنی حضوری، خود نہیں حضوری رکھی، پریزنس رکھی۔ اور لکھا کہ اس کی طرف عہد بھی باندھا کہ جو کوئی رخ کر کے بھی کہیں سے بھی دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو سن لوں گا۔ تو ڈینیل لوگ جب اسیری میں تھے تو وہاں پر وہ ہیکل کی طرف رخ کرتے، ان کو پتا تھا ہیکل کی حضوری کا، آمین، پریزنس کا۔ دیکھیں کہاں کتنے میلوں دور، سینکڑوں میل دور اسیری میں پڑے ہیں، پر خدا ان کی حضوری کا ان کو پتا ہے کہ عہد باندھا گیا ہے، اس کی روح ان کے ساتھ ہے، لہذا وہ رخ کر کے دعا کر۔ تو یہ جو رخ کر کے دعا ہیکل کی طرف کے تواریخ کی کتاب میں یہ ساری تعلیم ہمیں ملتی ہے۔ تو آپ پھر دیکھیے 3 وقت وہ کھڑکی کھول کر ڈینیل دعا کرتا تھا اس دور میں۔ میں آپ آج کیا 3 وقت دعا یعنی بڑی سنجیدگی سے کرتے ہیں؟ ہمیں تو 3 سے کیا، ہمیں تو ہر لمحہ کہا گیا۔ تو بھی آپ اپنی لائف میں جس کو حضوری کا پتہ ہے، جس کو پریزنس کا پتہ ہے خدا کی، وہ دعا نہ کرے، سمجھے؟ تو ڈینیل لوگوں کو پتا تھا، پر مجموعی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ ریاکار تھے، انہوں نے برباد کر دیا ہیکل کے سارے سسٹم کو، خدا کی حضوری کا کوئی فائدہ انہوں نے نہیں اٹھایا۔ جیسے آج کلیسیوں میں خدا کی حضوری ہے، کہیں نہیں فائدہ اٹھا دے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، ان کے ذہن بند ہیں۔ تو آپ سوچئے، پر آپ کو خدا برکت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اپنے باپ کی حضوری میں، پریزنس میں جانا ہے، آمین۔ وہ ہمارے اندر بھی ہے، گھروں میں بھی، ہماری ہر جگہ ہی موجود ہے، ساری کائنات میں رہتا ہے۔ پر تو بھی جو آج کا جو اٹرنل ریفیوج میں جس بات کو آپ نے پکڑنا ہے، پریزنس آف گاڈ، پھر ہی جائیں گا نا آگے اور دوڑنا۔ پر بنی اسرائیل نے ناچیز جانا اس حضوری کو۔ تو جب یہ اسیری میں چلے گئے، حزقیل پہلے چلا گیا، حزقیل وہاں رویا دیکھتا تھا، تو حزقیل نے رویا میں دیکھی کہ خدا کی حضوری ہیکل سے اٹھ کر ان کے پیچھے جہاں وہ اسیری میں، وہ اتنا پیارا ہے کہ اب ہیکل بھی برباد ہو گئی ہے، یہ لوگ تو یروشلم سے نکل گئے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہا۔ آج ان کو سمجھ آ جائے، انہوں نے میری حضوری کو ترک کر دیا ہے، مر جائیں گے یہ اسیری میں، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو خدا کا جلال ہیکل سے اٹھا اور چلا گیا۔ اب
ये वहां सजा पाके जब वापस आ रहे हैं तो हिजी नबी के जरिए खुदा ने कहा इसको कह ज़ुरेबाबिल को, यशुआ को कह हिम्मत ना हारना, जो तुम काम करने को मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपनी हजूरी तुम्हें देने को हूं। और ज़ुरेबाबिल से कहा ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ना ये जोर से ना ताकत से, मेरे रूह से हो जाएगा। मैं बनाऊंगा इस हैकल को, तुम्हें अपनी हजूरी दूंगा। तो पिछली हैकल की रौनक पहली हैकल की रौनक से ज्यादा होगी। तो जो ज़ुरेबाबिल ने हैकल को बनाया, लिखा तेरे हाथ से बुनियाद डलेगी और तेरे हाथ इसको तकमील तक ले जाएंगे और उस बड़े पहाड़ को मैदान कर दूंगा। वो कौन होता है जो छोटी चीजों को नाचीज समझता है? छोटी चीजों का मतलब है कि इब्लीस की कुव्वतें इन मुकद्दसों को छोटा समझती हैं, इनको नाचीज जानती हैं। ये खुदा के सूर में, ये खुदा के लिए बालिग बेटे बेटियां हैं, ये उसके मुकर्रर करदा लोग हैं। ऐ ज़ुरेबाबिल यशुआ सरदार कह मत डर, मेरी रूह तुम्हारे साथ है। ये हजूरी मैंने दे दी हुई है, ये आज अहद नहीं बांध रहा, ये मैंने अहद पहले से बांध रखा है कि मेरी रूह। और नहमिया 9वें बाब में भी होली स्पिरिट नहमिया के जरिए से लिखवाता है कि उस वक्त खुदा की नेक रूह तुम्हारे साथ थी। तो होली स्पिरिट पानियों की सतह पे भी जुम्बश करता था, कौम के साथ भी था। कहां उसने साथ छोड़ा? कहां? किसी जगह नहीं साथ। कुछ जाने तो सही होली स्पिरिट, कुछ जाने तो खुदा की प्रेजेंस को, उसके जलाल को। और उन्होंने कोई कदर नहीं किया। ज़ुरेबाबिल इन लोगों ने हैकल को रीबिल्ड किया, यहूदियों ने फिर वापस नहीं उस तरीके से आए। और आगे फिर रोमन गवर्नमेंट सारी आती है, क्राइस्ट के दौर में ठीक वर्शिप नहीं करते थे, फिर असीरी में चले गए। तो जो उसकी हजूरी को नहीं समझते, नहीं जानते, वहां से उठ जाते, समझे, वहां से जाती जाती है। अहद का संदूक अगर उबैद अदूम अपने घर ले जाएगा, खुदा की हजूरी वहां चली जाए। जब दाऊद ने कहा कि वहां बरकत आ गई है, तो फिर वो अपने शहर में ले आए, वो उनके पीछे पीछे वो जाता है, वो अपनी हजूरी प्रेजेंस देता है। तो उसने पहले तो खैमा इज्तिमा हैकल, और फिर जब हैकल रीबिल्ड होगी उस वक्त अपना कलाम नाजिल करता रहा कि किसी तरह मुझे पहचान जाए, मेरी प्रेजेंस को। और इन्होंने कोई कदर नहीं जानी। तो ये अदवार इन चीजों को आप समझते हैं। तो जब हजूरी से कटे तो असीरी में गए, काल बबा में मरे, हजूरी में रहते तो हर तरह की बरकत, हर तरह की शादवानी उनको मुयस्सर आती, जिस तरह मेरे आपके पास। मुझे कभी ये शक भी नहीं गुजरा ये किस पीरियड से हम गुजर रहे हैं। क्या हमारा खुदा इन वबाओं से छोटा है? हमारा खुदा सारी कायनात का बनाने वाला है, वो हमारे अंदर है, उसकी प्रेजेंस पे हम रहते हैं। तो हमारा कलीसिया पूरी दुनिया के अंदर, हर मुल्क जायजा ले रहा होगा अपने अपने शहरों मुल्कों के अंदर कलीसियों का। हम यहाँ लाहौर में, पाकिस्तान में कलीसियों के नक्शे देख रहे हैं, कलीसिया का अपना जहाँ हमारी जिम्मेदारी है। और खुदा उनके फजल से ये सारी टीम, हम सब मेहनत कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हम पेंडेमिक के अंदर खुदा के फजल से, प्रोटेक्शन के अंदर, और पूरी तरह उसकी प्रेजेंस पे है। हमें नमूना दूसरी कलीसियाओं के लिए भी बनना है। घरानों के दरखास्तों के अंदर अगर सीनियर कहलाते हैं, कहलाए, सीनियर काम जूनियर वाले करें। जूनियर के अंदर तो आ सकती है कमी कमजोरी, पर सीनियर के अंदर कैसे आए? फिर उसको भी कोई पहचान नहीं है। इसलिए हमें बर्दाश्त भी करनी है। जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनको भी साथ लेके चलना होता है, उठाना होता है। और अगर वो प्रेजेंस से वाकिफ हो जाए तो कौन छोड़ता है खुदा की हजूरी? खुदा के जलाल को कौन छोड़ता है?
खाना पीना ना मिले पर खुदा की हजूरी हमारे अंदर है। जब एली काहिन के बच्चे मर गए और उसकी बहू ने देखा कि उसका हस्बैंड मर गया जंग में और उसके बेटा पैदा हुआ, वो शादमान नहीं। उससे पूछा तू रोती क्यों है? उसने कहा खुदा के अहद का संदूक छीन गया है। इस तरफ उसका ध्यान खुदा के लोगों से उसकी हजूरी जला जाता था। तो जलाल, हम घराने ठीक खाना पीना खाएं, रुपया पैसा भी हो, अगर हजूरी नहीं है, का जलाल नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है, तो क्या खुशी हमारी, क्या जिंदगी हमारी, क्या जीना इस दुनिया के अंदर, क्या किस चीज के ऊपर हमारा फख्र नाज, क्या हम हैं, क्या समझे? उसकी बदौलत है, उसकी हजूरी प्रेजेंस के सबब से है। और हमारा शहर भी नहीं है जहां जिला वतन है और फिर कहें जी यहां ही रहना है, कैसे? फिर जिन्होंने रहना है वो कलीसिया से आउट होते हैं। उन्होंने रहना जो है, और जो कलीसिया में होते हैं उनको मालूम होता है कि ये हमारी पनाह है, ये सिटी ऑफ रेफ्यूज है, यहां पनाह लिए हुए हैं, छिपे हुए हैं। जैसे कोई मोर्चे में छिप जाता है ना, तो दाऊद का आप सोचिए वो जब गीत गाता था, उस वक्त का माहौल, साउल उसके पीछे लगा हुआ, मुखालफत इस कदर, पर वो कहता है, गीत गाता है पनाह मेरी। आज भी वही गा रहे हैं, समझे? आज भी वही गा रहे हैं। ये उन लोगों ने गाइड किया है तो हमें समझ आई है, पौलुस ने गाइड किया है तो समझ आई है, मैं गाइड कर रहा हूं तो आपको समझ आई, आप गाइड लोगों को करेंगे तो उनको समझ आई। ये हजूरी उनके पास थी। उन्होंने जब कदर ना जानी तो क्राइस्ट ने अपनी जान कुर्बान करने और आसमान से जाने से पहले यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में पढ़ा, रूहे हक के हवाला से कि मैं जाऊंगा और उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, वो तुम्हारे साथ होगा, अंदर होगा। आगे लिखा है तुम उसे जानते। बोलिए बोलिए, क्या कहा? तुम उसे जानते हो। हालांकि अभी तो नाज़र तो हुआ ही नहीं है। तुम उसे जानते हो। कैसे? कि ये तो मैंने मिस्र में अहद किया था कि मेरी रूह तुम्हारे साथ रहेगी, वो तुम्हारे साथ है, तुम उसे जानते हो। अंदर तो नहीं है, साथ है। पर उस थोड़ी हजूरी का भी उन्होंने फायदा नहीं उठाया। पर अब तो वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर सुकूनत करता है। तो अब आप देखिए प्रेजेंस ऑफ गॉड का कितना फर्क हो गया। उनके ऊपर तो आती थी, हमारे अंदर रहती है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि जब उसकी प्रेजेंस है तो क्यों है पिछली हैकल की रौनक पहली हैकल की रौनक से ज्यादा होगी? ये पिछली हैकल की रौनक ज़ुरबाबेल वाली हैकल नहीं, या एंटी क्राइस्ट के दौर में जो हैकल बनेगी यहां 1000 साल बादशाही में, ये हैकल मैं आप है, तुम जिंदा खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अंदर हमारे ये खुदा का जलाल, उसकी हजूरी है। तो अब आप मुझे बताएं कि जब वो अंदर रहता है तो मुझे ना पता हो मेरे अंदर रहता है, मेरे घराने वालों को ना पता चले कि वो यहां है। और यही आज ये सारी सीरीज में आप सुनते आएंगे कि हजूरी मेरे पास हो और आपको फील ना हो, आपके अंदर हो और मुझे फील ना हो। आप कहें खुदा मेरे अंदर रहता है और मुझे पता ना चले। कोई खातम कहे कि मैं उसकी प्रेजेंस में हूं और हमें जरा सा भी पता ना चले। हजूरी का हमें दिखे ही ना कि हजूरी किधर है। कोई भी क्लेम जो करने वाला है और क्लेम है करते हैं, पर कभी सोचा मेरे अंदर वो रूह रहती है, मेरे अंदर खुदा रहता है। मेरा पांव मेरे घर में हो और मेरी बीवी डर जाए, कांप जाए,
اور وہ سیفڈ بھی کہلائے. یہ خدا کی حضوری کا احساس نہ اس کو ہے کہ وہ کیا دکھا رہا ہے. وہ تو دکھا رہا ہے غصہ، وہ تو دکھا رہا ہے انا، وہ تو دکھا رہا ہے ضد بازی، وہ تو دکھا رہا ہے مقابلہ بازی، وہ تو دکھا رہا ہے ٹانٹ کرنا رشتہ داروں کی. تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن یہ کہہ رہی یہ تھے تم لوگ. یہ ہو رہا ہے. تمہارا گھر، میری تنخواہ، میرا رہن سہن، میری گاڑی، تیرا بنگلہ. کیا یہ حضوری، یہ پریزنس خدا کے کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں ترجیح. میرا واز چل رہا ہو اور کوئی بزی ہو، کسی جاب ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، پر ایسے ہی سو رہا ہو، کچھ ٹیلی ویژن کا دوسرا کوئی چینل دیکھ رہا ہو، کیا ان کو حضوری کا پتہ. یا یہاں واز کر رہا ہوں میں، آپ یہاں پر، اور کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کہ میں روحانی ہوں، میں پینڈیمک میں کورونا سے بچ رہا ہوں. وہ حضوری سے بھاگتا ہے، اس کو حضوری کا تجربہ نہیں ہے، اس کو پریزنس کا احساس نہیں ہے، اس کو خدا کے جلال کا ذائقہ نہیں پتا. پتا ہو تو آئے، آمین، پتا ہو تو آئے. سمجھے؟ بعض روٹین سے ریگولر چرچ آتے ہیں، پر اگر وہ حضوری میں آنے کے لیے آتے ہیں تو یہ فرق ہے. اگر وہ کلام کے شلوہ ہونے آتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے، یہ فرق ہے. کوئی کہے کہ میں گرجے ہو ہی جاما، شاید باچی جمع کرو، اس طرح نہیں. پریزنس، حضوری. میں اس بھائی کے پاس آؤں، بات کروں، اور اس کو میرے اندر حضوری کا احساس نہ ہو، اس کو پتا چلے کہ یہ 10 دوسروں سے مختلف مجھے لگا. آمین. اس بھائی کو میں ہیلو کروں تو اس کو احساس نہ ہو کہ یہ دوسروں سے فرق ہے. اس بہن کو فرق نہ لگوں اور یہ مجھے فرق نہ لگے، آپ نہ لگے، میں دیکھوں تو مجھے پتا چلے یہ پریزنس کے اندر جلال ہے، حضوری ہے، دکھے، فیل ہو. آپ کو اپنے گھرانے میں ہسبینڈ وائف سے بات نہ کرے، ان کی پریزنس پتہ لگتی ہے گھر. بچے گھر میں پتہ لگتا ہے نا، ہمارے بچے گھر میں آپ سے 2 گز دور بھی ہیں، آپ کو ایسے کھچے چلے جاتے ہیں ان کی طرف. دل کرتا ہے بچے کو پکڑ لیں. یہ لو کا احساس اندر ہوتا ہے رشتے ناتوں، ماں باپ بہن بھائیوں کے اندر. یہ تجربے ایسے یونٹی کے ساتھ رہتے، ایسے فکر، ایسے کیئر کرتے، احساس ہوتا ہے. اگر کوئی ایبسنٹ ہو جائے پتا چل جاتا ہے کوئی ایبسنٹ ہے. اور خدا کی حضوری کا پتہ ہی نہ چلے کہ اندر ہے یا نہیں. اور وہ لوگ جو بلیور اپنے گھروں میں رہتے ہیں وہ پریزنس دکھا ہی نہ پائے. ہسبینڈ اپنی وائف کو اپنی خدا کی حضوری دکھا ہی نہ سکے، یا وائف یا پیرنٹس یا بچے، وہ وہی پرانا ماحول، وہی گفتگو، وہی بڑے صغیر کی لینگویج، وہی اونچا بولنا، وہی جسے کہتے ہیں نا بس بدتمیزی ہی ہوتی. یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر پریزنس ہے، اور میں کہوں گا ہے، پر ان کو پتا نہیں. جس طرح کسی کے پاس ہیرے جواہرات پڑے ہوں اس کو پتہ ہی نہ ہو، ایک بچے کی جیب میں ڈال دے، اس کو کیا پتا. جیسے جیسے آپ کلام کو سنیں، جیسے جیسے آپ خدا میں پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا پریزنس ہوتی کیا. پھر ذرا کوئی گندا جملہ بول کے دکھائے اپنی وائف کے سامنے، سخت جملہ بھی، یا نیچے اوپر کوئی بول کے دکھائے، یا وائف بدتمیزی کرے، کوئی بولے صحیح. یہ میں خدا کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں جب کلام سناتا بیچ میں جا رہا ہوتا ہوں، کئی ٹیسٹمنی مجھے ملی ہیں، میرے گزرتے ان کو کچھ ہو جاتا ہے. خدا کا جلال اگر میرے اندر نہیں، حضوری نہیں، تو بھی میں عام لوگوں کی طرح ہوں. تیرا تلوا جہاں پڑ جائے وہ جگہ بدل جائے.
آپ کے گھر میں کوئی پرائم منسٹر آ جائے، آپ دیکھ کر دیواری بدل جائیں گے. آپ کہیں کیا کریں، سمجھے، کدھر بٹھائیں، کیا ہوگا. کاؤنسلر نہیں مان وہ آ جائے، سمجھے. کوئی آپ کے گھر میں کوئی بڑا ریلیٹو آ جائے تو آپ کے نقشے جو ہے بدل جاتے رہے ٹھیک ٹھاک. اور خدا کا بندہ آئے تو وہ ڈھیلا جانا، اس کو کوئی سمجھ ہی نہ آئے، اور آ بھی جائے تو اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کون آیا کون ہے. خدا میرے گھر میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی پلایا. وہ آیا تھا، اس نے پریزنس دی، اپنی حضوری دی. حالانکہ پہچان تو کسی کو. ادھر پادری بیٹھے رہتے 10 منٹ، FIR کو نہ آ بھی جان، مجھے آ رہے ہیں کیا پتا. کوئی دنیا دار آیا ہو تو دیکھو تیاری آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھا ہو، ویٹ کر رہا ہو. میں نے لاسٹ سرمن میں کہا تھا کہ پترس کا بتاؤں گا اگلی سیریز میں. پترس خدا کا رسول، کلیسیا کو لیڈ کرنے والا، کرنیلیوس نے بلا لیا اپنے گھر. جو ہی آیا کرنیلیوس اس کے پاؤں میں گر گیا. وہ کیا ہستی تھی، کیا جلال تھا، کیا حضوری تھی. لے کے آیا، ہولی اسپرٹ ان کے ساتھ ساتھ جا رہا، خدا جا رہا ہے، وہ ہستیاں اس کے ساتھ جا رہی ہے، اور کوئی فیل نہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی احساس نہ کر سکے. تو میرے آپ کے اندر ہم پناہ کے شہر میں موجود ہیں، کلیسیا میں، اس پریزنس کے اندر باہر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے، ابلیس کے ہاتھوں مارے جائیں گے. اگر پریزنس کے اندر ہے تو ابلیس آپ سے بھاگے گا. آپ کی پریزنس سے 2 کام ہوتے ہیں، یا تو لوگ آپ کی مخالفت میں آ جائیں گے یا آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. 2 کام. کون آگے مخالفت کی، ہلاک ہو گیا، پتہ ہی نہیں خدا کی حضوری کا. بڑے بڑے خاتموں کو ہم نے 41 سال میں دیکھا ہے، وہ ہم سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہمارے نالج سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، ہم سے بات چیت کرنے میں وہ پیچھے رہتے. موجود ہیں ہم، بس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ پوچھ لیں. معلوم پڑ جاتا ہے ان کو خدا کی حضوری کا، پریزنس کا، کلام کا وہ ابھی تجربہ نہیں. جو ہم 41 ایئر سے کرتے آ رہے ہیں ان کو احساس ہے ہی نہیں. پھر ان کی زندگی کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روحانی طور پر کتنا دوڑیں گے، یا پناہ کے شہر میں کہیں باہر نہ پیر رکھ لیں، اور ہمیں باہر پاؤں رکھتے مل جاتے ہیں، آؤٹ ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. اور بھئی یہاں دریا بہتا ہو اور کوئی کہ میں پیاسا ہوں، تو پریزنس، حضوری، خدا کی جلال، پترس نے پاؤں رکھا، کرنیلیوس اس کے پاؤں میں گر گیا. وہ جو مچھلی پکڑنے والا اب خدا کے جلال میں ہے، خدا کی حضوری میں ہے، روح القدس ساتھ ہے، بات کرتا ہے، اندر ہے، جہاں جاتے ہیں چینج کر دیتے پاؤں. کوئی فیل نہ کرے، کوئی پریزنس فیل نہ ہو. یہ ہسبینڈ وائف بیٹھے ہیں، ان کو پریزنس فیل نہ ہو، ایک دوسرے کے اندر حضوری اگر ہوتی ہے داخل ہو، کوئی فرق پتہ نہ چلے کپل کو، ایک دوسرے کے پاس بیٹھے، پتہ نہ ہو جہاں بھی ہے، میں اپنے گھرانے میں، آپ اپنے پتہ نہ ہو، ہم کوئی تبدیلی دکھے نہ، کوئی تبدیلی دکھائے نہ. ہم نے پناہ کے شہر میں جانا ہے، یہ تو دوڑ کر جانا ہے، بھاگنا ہے، چھپنا ہے، چھپانا ہے اپنے آپ کو، کئی دشمن مار نہ دے. اور اگر حضوری ہے تو وہ خود بھاگ جائے گا. اس لیے پناہ کے شہر میں یہاں بھی رہنا ہے، آگے بھی جانا ہے. جب یہ چیز دشمن ہمارا دیکھ لے گا، ہمارے قریب بھٹکنے کا نہیں ہے. پالوس کہتا ہے کہ ہم پناہ لینے کو دوڑے جا رہے ہیں، ریفیوج سٹی میں جانا ہے، پر پناہ نیچے بھی اس کو مل گئی، حضوری نیچے بھی رہتے ہیں حضوری میں. اس سے نکلنا نہیں، اس سے باہر نہیں ہونا. اور
पहले ही सरबर में मैं आपको ये कह दूं, हमने सिटी ऑफ रिफ्यूज में जाना है दौड़ते हुए, पर अभी भी पनाह में है। हजूरी हमें मिलेगी वो अबदी, पर अभी भी है। ये हजूरी तो है उसमें, आपके अंदर, आप हैकल है, आपके अंदर उसका जलाल, उसकी हशमत, उसकी कुदरत है। लिहाजा आप अपने साथ अपने घराने को भी लेकर चलिए। आपका घराना कहे कि खुदा की हजूरी हमारे घर में, जो ही मैं एक बिलीवर के घर में पाँव रखूं, मेरे साथ तो हजूरी है, वहां भी हो, कितनी मुझे खुशी होगी, कितनी शादमानी होगी, कितना जलाल होगा। और मैं कहूं खुदा का खादम और कोई मुझसे हजूरी देख ही ना पाए, तो हजूरी दो तरीकों से, एक तो फील, जैसे एक रुब दबदबा किसी का होता है, जैसे मैंने पतरस का बताया। सुलेमान ने जब हैकल बनाई तो लिखा, उन्होंने फिर सुलेमान को अनॉइंट करके किंग बना दिया। तवारीख की किताब पहला लास्ट चैप्टर पढ़ी, वहां लिखा है, सुनिए, दाऊद से कहा कि सुलेमान को मैं वो शाही दबदबा दूंगा जो इससे पहले किसी बादशाह को नसीब नहीं, किसी को नसीब ही नहीं हुआ, जहां सुलेमान खड़ा हो जाएगा। सबा भागी, मलकाई सबा कौन में आती थी वहां पर? हिकमत से मामूल, दानाई से मामूल, रूह से मामूल, विजडम से मामूल। एक एक इंसान की आयत पढ़ लीजिए, आपको साल लग जाएंगे समझते वो जो बोलते थे, वो जो कहते थे। तो गोया दिखानी भी है और अमली भी दिखानी है, अपने फलों से भी दिखाना है, एक्ट से भी। आपका फल दुनिया के दूसरे शख्स से फर्क हो, ये प्रेजेंस है। और अगर वो ही नजात से पहले वाला ही बंदा नजर आए तो अफसोस है कि उन्होंने खुदा की हुजूरी को जाना नहीं है, पनाह के शहर से बाहर। और वो कहे कि हमें अपनी पनाह मिल जाए, हमें हजूरी मिल जाए। यूसुफ के हवाला से लिखा कि वो कैद की हालत में, गुलामी की हालत में बेच दिया गया, पोतीफर के घर में गया, वहां नक्शा बदल दिया, मुखालफत भी हुई, इब्लीस पीछे लगा, पकड़ा भी गया कैद के लिए, मगर उसने अपना जलाल वहां छोड़ा, हजूरी छोड़ी। वो पोतीफर के घर में मुख्तार था सब चीजों के ऊपर। मिस्र के अंदर हाकिम बना दिया गया। ये वो हस्तियां हैं जो खुदा का जलाल लेकर चलती है। कैद में भी पड़े थे, कैदी कहते तू बड़ा, अपने खास बयान करते थे कैद के अंदर। वो जलाल दिखाते हैं, पालूस रसूल जैसे बेड़ियों में बंद होते हैं, जेलों में पड़े हुए होते हैं, बेड़ियां खुल जाती। हजूरी जलाल खुदा का। और ये कोविड-19 पैंडेमिक, ये क्या चीज है, क्या हस्ती है? मैं आपके यीशु के लिए और मेरे के लिए खुदा उनकी प्रेजेंस, हजूरी मेरे आपके अंदर है, उसका जलाल हमारे अंदर है। कुछ झंझोड़े अपने आप को, अपने घर का नक्शा बदल, अपनी जिंदगी का नक्शा बदल। आज कहीं मैं निजात याफ्ता हूं, वो कहें कि ये निजात याफ्ता है, वो कहें ये खादिम है। और अगर वो कहें आगे से तू खादिम है, ये फर्क होगी बात। तू खादिम बना हुआ है, ये बात अब फर्क हो। तू भाई बना हुआ, बड़ा कलाम तुझे आता है, अब बात फर्क हो। वो कहे ये कलाम से भरा, वो कहे इसकी जिंदगी, यहां जितनी फैमिलीज है, ये फर्क है। आमीन। खुदा की प्रेजेंस, खुदा का जलाल, उसकी हजूरी, तो हम पनाह ढूंढने को दौड़े। एटर्नल रेफ्यूज। अब सोचिए, अबदी पनाह में दाखिल होना, यहां भाग के जाना पड़ता है और वहां ऐसे चले जाएंगे, वहां भी भागना पड़ेगा, पर मसीह की रफ्तार से, मसीह में होकर। तो लिहाजा अभी कलीसियाएं बढ़ रही हैं, जोर पकड़ रही है, उड़ोड़ कुदस भी नीचे है,
क्राइस्ट भी आने वाला है, इसलिए ये पनाहगाह में हमें रखा है, प्रोटेक्शन के अंदर रखा है। तो यहां भी प्रेजेंस में रहना है, बाहर नहीं निकलना। समझे? यहां कहते हैं बाहर नहीं निकलना कोरोना से, हम कहते हैं खुदा की हुजूरी से बाहर निकलना। खुदा की हुजूरी से बाहर अगर हो गए तो चेक कैसे करना, पहले अपने अंदर क्या मेरे अंदर है हुजूरी, तो आप फर्क हो जाए। आज से ये आपने प्रैक्टिस शुरू करनी। जो ही गुस्से में आए आपके वो पुलिस पे मेरे अंदर साथ ही कंट्रोल, समझे? बर्दाश्त, तहम्मत। आप किसी के फैमिली में जा रहे हैं या अपने घर में आ रहे हैं, आपके घराने के लोग खुश हो जाए, ये हुजूरी से मामूल शख्स आ रहा है। और खादम उधर जाए किसी के घर, तो फिर वो क्या कहे कि फिर आना, या क्या वेलकम, क्या कहे? पास में वेलकम। हम सुनना चाहते हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। वो घबरा जाए कि ये एलिया आया है, एलीशा आया है, ये पौलुस आया है, पतरस आया है, ये पास्टर साइमन आया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहे, कोई पता चले कि खुदा का खादिम उतरा है, और उतरने के बाद उसको बात ही ना आए, कलाम ही ना आए, कोई बात ही ना करनी आए। मैं कोई ना पादी कामरान कहीं सुना हुआ है, तो पादी कामरान वहां कलाम ही ना आए उसको, और गप्पे मारे कि साल के कब है, शादी कब है, लाओ केक काटे, ला खिलाओ, आप भी खाओ मुझे भी खिलाओ। क्या ये हमारी जिंदगियां? एक घरानों का काम है, करें ना करें। अगर आपको इनवाइट किया है, चले उनकी खुशी में शरीक हो, पर कलाम सुनाइए पहले, फिर केक खाइए, या तमाशा ही और लगा हुआ, या हुजूरी क्या पता ही नहीं है, जलाल क्या है, प्रेजेंस क्या है। इसलिए जिनको पता है वो आपकी तरह यहां है, मेरी तरह यहां, इन खातों की तरह यहां है। आइए एक दूसरे को शाबाश दीजिए ताली बजाकर। आप लोग जो नई फैमिली, वेलकम, खड़े हो जाए। आपको सेकंड टाइम मैं देख रहा हूं, वेलकम। किस जगह से? क्यू ब्लॉक से। लास्ट आपने सरमन सुना, आज आपको बरकत मिली, इनको वेलकम कीजिए। आपसे तारीफ बाद में होगा, पर आपको वेलकम। गॉड ब्लेस। खुदा की हजूरी। अब ये नई फैमिली आई हो, यहां इनको अगर बरकत नहीं मिलेगी तो कहे छोड़ो यार, किसी और के यही कहेंगे ना। मैंने क्यों दूसरे सरमन में इनको, अभी तो आधा उन्होंने सुना सरमन, खड़ा कर दिया। मुझे मालूम है यहां खुदा का जलाल, यहां खुदा की हजूरी है। दूसरी दफा आ रहा है, उसको कुछ मिला है, बरकत पाई है। और मैं आप जो सालों से आ रहे हो, अपने आप चेंज ना दिखाए, अपने आप सबको शाबाश, आप सब में चेंज। पूरी कॉलोनी में दिखाए चर्च आए, कोई आते हैं नहीं आते, सब कहते हैं ये पादी काबरा के चर्च में लोग जाए, ये मामूल लोग हैं। हालेलुया। खुदा का जलाल हजूरी कैसे हमें दूर करेगी? कौन सी चीज हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? कुछ भी नहीं। प्रेजेंस गॉड में रहिए। हमने अहद किया हुआ है, खुदा ने अहद किया हुआ है कि मेरी रूह तुम्हारे साथ है। क्राइस्ट ने कहा तुम्हारे अंदर होगी। अंदर हो तो पिछली हैकल का जलाल, रौनक, हजूरी पहली से ज्यादा उस वक्त तो साथ ही पर अंदर है, मौजूद, दिखाएं, लोग फील करें, लोगों को एहसास हो। आपके घरानों को अगर इस पर फोकस नहीं था, एटर्नल फ्यूज में जाने के लिए इस सरमन से शुरू हो जाए कि मुझे हजूरी को दिखाना, लोग फील करें, लोगों को पता चले, बीमारी इब्लीस की कुफ्ते भागे कि यहां खुदा के लोग हैं, इनकी गुफ्तगू फर्क है, इनका बैठना फर्क है, इनके साथ बैठना अच्छा लगता है, या तो वो मुखालफत में कोरा की तरह खड़े हो जाएंगे क्योंकि वो हजूरी के अगेंस्ट है, या हजूरी के क्लोज हो जाए। में दो ही बातें हैं।
हमें मालूम पड़ जाता है कौन सा हमसे भागता है, क्योंकि वो हजूरी में रहना नहीं चाहता। पर जो हमारे साथ उड़ता है, चलता है, बैठता है कलीसिया में, वो खुदावंद के जलाल में इस पिछली रौनक की हैकल के अंदर है। हालेलुया। बस आइए एटर्नल व्यू में दाखिल होने के लिए पौलुस रसूल की तरह इसलिए दौड़े, इसलिए भागे कि हमें पनाह लेने को जाए।